خان صاحب کو موجودہ الیکشن کی صورتحال پہ آگاہ کیا گیا جیسا کہ کے پی کے میں بڑی عوام جو ہے وہ نکل رہی ہے. دیکھیں کے پی میں جو عوام نکل رہی ہے میری ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ عوام نکلی ہے اور یہ بات انشاءاللہ کل دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی اور ڈسکس کریں گے ہم. اچھا نعیم صاحب بتائیے گا کہ کے پی کے میں جو ہے وہاں کی جو ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ وہ بڑا سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ وہی آپ جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ دے کر جو پنجاب میں جو کارکن نہیں نکل رہے ان کے لیے بھی درخواست لگائیں تاکہ عدالت آپ کو احکامات دے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کے پی کے میں آپ لوگوں نے درخواست دی اور عدالت نے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ جی کسی اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی بھی افسر جو ہوگا ایسی انلیگلٹی جو کارروائی کرے گا تو اس کو توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو پنجاب میں آپ لوگ کیوں نہیں کرنے جا رہے؟ دیکھیں پنجاب اور کے پی میں تھوڑا سا ڈفرینس لوگوں کے حوالے سے بھی میں کہوں گا, پولیس کا رویہ بھی, عدالتوں کے حوالے سے بھی کہوں گا. اب آپ دیکھ لینا کہ عمر ایوب صاحب ان کے والد کا نماز جنازہ تھا اور پنجاب پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے. پنجاب پولیس جو ہی پہنچی ہے انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور وہ نکل گئے ہیں. کے پی پولیس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے وہ جو جنازے کے اندر یوں جا کر اس کو کریں کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کے پی کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک دیکھیں نا اخلاق کی بھی بات ایک ہوتی ہے نا کہ اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے, اس کا بھائی بہن یا اس کی والدہ یا والد فوت ہوتا ہے, تو اگر اس ٹائم کے اوپر بھی غیر قانونی جو مقدمات ہیں ان کے اندر پولیس وہاں پر پہنچ جائے تو گرفتار کرنے کے لیے, تو اس سے بڑی اور شرمناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کریں. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا, وہ آپ نے سوال کیا کہ پٹیشن جو ہے, پٹیشن انشاءاللہ پہلے بھی دائر کی ہے اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے اندر فیصلہ دیا کہ آپ انتظامیہ کو جا کر درخواست دیں. انتظامیہ کو جب درخواست دی گئی اور انتظامیہ نے اجازت دے دی تو اس کے بعد کنونشن کے لیے باقاعدہ ایک جگہ رکھی جو وکیل صاحب نے دی, تو اس وکیل کے دفتر کو توڑ دیا گیا اور اسے اٹھا کر دہشت گردی کے مقدموں میں نامزد کر دیا گیا. ایڈوکیٹ صاحب یہ کہیے گا کہ عمران خان کی جانب سے کل خبر ایک دو دن پہلے آئی تھی کہ عمران خان نے وکلا کے نام مانگے اور کچھ 200 سے زائد وکلا کے نام طلب کیے گئے ہیں آپ سے اور شیر افسر مرود اور دیگر وکلا سے کہ جو پورے ملک میں انتخابات کے معاملات کو دیکھیں, نہ کہ صرف انتخابات کے معاملات کو دیکھیں بلکہ اگر کوئی امیدوار نہیں ہے جہاں پر تو وہاں پر وہ امیدوار کے طور پہ انتخابات بھی کنٹیسٹ کریں. تو کیا صورتحال ہے, کوئی ناموں کی لسٹیں تیار ہوئی ہیں اس طرح کی وکلا کی؟ دیکھیں شیر افضل صاحب سے انہوں نے کی ہوگی یا احمد خان صاحب سے, میرے اس میں نوٹس میں نہیں ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ میرے سامنے یہ ضرور ایک بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ان کے لسٹوں کے حوالے سے پارٹی بھی اور وکلاء بھی اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ تیاری کریں اور لے کر آئیں. تو اس کے اوپر جو بھی پارٹی پالیسی اپنا جو ہے وہ اپنا لسٹیں دے گی وہ خان صاحب تک پہنچ جائیں گی, یا وکلاء کی طرف سے جو لسٹیں دی جائیں گی احمد خان صاحب یا دیگر لوگ دیں گے وہ بھی پہنچ جائیں گی اور اس حساب سے پھر جو ڈیسیژن ہوگا ہر طرح سے پارٹی تیار ہے, ہر طرح سے وکلاء تیار ہیں. ایک کمپین جو ہے وہ پہلے سے چلائی جا رہی ہے کہ اب وکلاء کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. تو میرا خیال میں 25-26 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, ملک ہے, تو میرا خیال میں 25-26 کروڑ عوام کو ہی جیل میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ یہ ملک تو اب جیل بن گیا ہے, تو اس کو تالا لگا دیا جائے اور ہر ایک کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے. اچھا سر 186 سے زائد مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے, 186 مقدمات ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا اور 186 مقدمات میں خان صاحب کب رہا ہوں گے, کب وہ بریت حاصل کریں گے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے زیادہ مقدمات جو ہیں ان میں خان صاحب کی بیل جو ہے وہ ہوئی ہے اور کچھ مقدمات ہیں میرا خیال میں ابھی کوئی 20 یا 25 ہوں گے مقدمے ایسے جن میں ابھی بیل جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. کچھ آرگومنٹس ہو گئے ہیں جیل کے اندر ہی, وہ بھی جناب عدالت چلی گئی ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ رہ گئی ہے, باقی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جو جیل کے اندر نہیں گئی ہو. اور جو مقدمات جو نظر آ رہے ہیں ان میں سائفر اور القادر ٹرسٹ کیس, توشہ خانہ کیس کے اندر پہلے سزا ہوئی, وہ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو سچ کی بنیاد کے اوپر, سارے جھوٹے ہیں, سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں, بوگس مقدمے ہیں. صرف توڑنے کے لیے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر مقدمات بے شمار بنائے گئے, 100 سے زیادہ مقدمات تو وہ ہیں. تو ان میں زیادہ میں بیلز ہو چکی ہیں, کچھ رہ گئے, میں نے آپ کو ٹوٹل تعداد بتائی ہے, ان میں بھی انشاءاللہ بیلز ہوں گی. لیکن یہ جو مقدمات جن میں ابھی ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر کوئی اچھی وائبس نہیں آ رہی اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ توشہ خانہ میں ختم ہو تو نئے کیس کے اندر الیکشن سے پہلے جو ہے سزا دی جائے اور ان کو الیکشن کے اندر باہر نہ آنے دیا جائے.
تو یہ جو ہے عدالتوں کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں. صرف یہ نہیں ہو کہ انصاف ہو رہا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہوتا ہوا کیسے نظر آتا ہے کہ آپ فیصلوں کے اندر یہ پھر نہیں لکھتے کہ اس جرم کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے یا جو ہے عمر قید ہے, یا آپ یہ نہیں لکھتے کہ 248 کے تحت وزیر اعظم کو صرف آفیشیل ڈیوٹی کے اندر جو ہے وہ استثناء حاصل ہے, یا آپ یہ نہیں کہتے کہ جو یہ جو ہے ٹرائل جو ہے یہ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے ختم کیا جائے, بلکہ پھر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. اور میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو یہ جو مقدمہ ہے بحیثیت قوم ہمارے لیے ایک شرمناک صورتحال ہے, اور ہمیں ایک جو ہے ایک سازش, ایک باہر سے دھمکی کی صورت میں ہم نے بدترین غلامی کی جو ہے مثال قائم کی کہ اپنے وزیر اعظم کو اس لیٹر کے اوپر ہٹا دیا. جن لوگوں نے ہٹایا وہ آج وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہے ہیں اور باہر گھوم رہے ہیں, پروٹوکول ان کو حاصل ہیں, اور جس نے آگے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہمیں دھمکی ملی ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اور آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے, تو اس کو اندر ڈال دیا گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.